افغانوں کے پاس یا افغان طالبان کہہ لیں، یعنی کہ جن کے پاس بھی اسلحہ ہونا چاہیے، افغان طالبان ہی کہہ لیں، یا ان کے نیچے جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ بھی انہی کی ہی ایک شاخ ہے۔ وہ بھلے جو مرضی کہتے رہیں کہ جی ہماری وہ سرپرستی میں پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہو رہے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بھلے وہ ہمارے ہاں تو ایک ایک معاملے کی، ایک ایک ایونٹ کی، ایک ایک واقعے کی ایک سو سو تعویلیں اور تشریحات ہوتی ہیں، لیکن اگر دیانتداری سے غور کریں تو اس کی ایک ہی تشریح ہے کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح کے جو باقی سلیپر سیل سپلنٹر گروپ، ان کے ذیلی گروہ یا دیگر گروہ، مسلح جتھے، ملیشیاز، یہ جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ بلوچستان نیشنل آرمی وغیرہ کے بھی جو لوگ یا لبریشن آرمی، ان کا بھی انہی لوگوں سے تعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ آپس میں ان کے رابطہ کاری اور عملی رابطہ کاری وہ نہیں کہ صرف ٹیلی فونک کوئی، جسے ہم کہتے ہیں جی مورل سپورٹ، ایک یعنی کہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمارا اخلاقی ان کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں یا سفارتی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ عملی حمایت ہوتی ہے، جہاں پہ بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں نا یہ گروہ، یہ ذیلی گروہ، یہ جتھے، تو بھلے وہ بلوچستان میں بیٹھے ہوں، افغانستان میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، تو یہ آپس میں ان کی عملی رابطہ کاری ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لین دین ہوتا ہے، اسلحے کی ترسیل، اسلحے کی خرید، اسلحے کی فروخت، اسلحے کی ناجائز درآمد، غیر قانونی برآمد، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ اب آج کل بڑی خبریں گرم ہیں، امریکہ کی بھی طرف سے اس کے ترجمان بھی بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی تھی کہ ہم نے اسلحہ چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس میں بڑی تباہی کے تباہ کن ہتھیار تھے جو امریکہ نے بہت بڑا ہم پہ ظلم کیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ طالبان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اور طالبان، چونکہ جب میں کہتا ہوں اس سے مراد دونوں ہی طالبان ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو طالبان کے ہاتھ آ گئے، تو اس سے پاکستان کو اب شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے معصوم نہتے سویلین لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، اور تواتر سے مار رہے ہیں، مارتے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، لیکن ہم اس خطرے سے ابھی باہر نہیں آئے۔ وہ خطرہ بدرجہ اتم موجود ہے، وہیں کا وہیں موجود ہے، کیونکہ جب تک ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، غاروں میں چھپ جاتے ہیں، دشوار گزار گھاٹیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جفا کشتے وہ پہلے ہی ہیں۔ یعنی کہ وہ ان کو کوئی ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ بڑا کوئی اٹیچ باتھ چاہیے اور وہاں پہ بڑے آرام سے گرم پانی ہو، وہ ٹھنڈے پانی سے بھی نہا لیتے ہیں۔ وہ اٹیچ باتھ کی بجائے وہ دیگر جو سسٹم ہوتا ہے، وہ پتھروں سے بھی وہ سارا نظام اپنا صفائی کا ان کا چلتا رہتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ان کو یہ ایشوز ہی نہیں ہے۔ اور کوئی شیو شوب تو انہوں نے زیادہ کرنی نہیں ہوتی کوئی ہماری طرح کو، جس میں ہر وقت کوئی ایک آپ کو بڑا G2 یا G3 چاہیے، یا کوئی بڑا میچ 1 میچ 3 کیا ہوتے ہیں، بڑے سپر سونک قسم کے بلیڈز وغیرہ، تو یہ کوئی اتنا بڑا ان کو ایشو نہیں ہے اپنی سروائیو کرنے کا۔ اور دوسرا، جب وہ گریلا ایکٹیویٹی میں کوئی بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھلے مسلح افواج کے گروہ گریلے ہوں، وہ بھلے کوئی ویٹنام کے گریلے ہوں، وہ کہیں کے، ان کی تربیت بھی آپس میں ملتی جلتی ہے، ایک دوسرے سے کافی سبق حاصل کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ براہ راست ہی جا کے کسی کیمپ میں کام کریں۔ رہا وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ جی بھارت کے اندر تربیت ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں پھر آپ سب لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر بھارت میرے کسی مسلمان بھائی کو، میرے کسی ہم مذہب کو، میرے کسی ہم شکل کو، ہم سے ملتے جلتی شکلیں ہیں نا ان کی، یا میرے کسی محلے دار کو، یا میرے ہم وطن کو، میرے ہی علاقے کے رہنے والوں کو، جس کا مذہب، کلچر تقریباً جو میرا بھائی بند ہے ہر لحاظ سے، ہر کسوٹی پر بھائی بند ہے، اگر اس کو پیسہ دے کے کہ مجھے مار دو بلا وجہ، یعنی میرا اس سے کوئی دشمنی نہ ہو، میری بھارت سے ہو، بھارت سے تو ہر پاکستانی کی ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن اگر میں دشمن کا اعلی کار بن کے میرا کوئی بھائی بند مجھے مار دیتا ہے، اور وہ بھی میں ایک نہتے انسان کو، تو وہ بڑا دشمن بھارت ہوا یا وہ بندہ ہوا؟ وہ بندہ بڑا دشمن ہے جو بھارت کا اعلی کار بنتا ہے۔ اس حقیقت سے کو اپنے اندر دل میں بٹھا لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس کے آگے چلیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کریں کہ بھارت انوالو ہے، اسرائیل انوالو ہے، فلاں انوالو، سب باتیں مانی کہ یہ ہیں انوالو، لیکن وہ یہ جو کارندے ان کے ہیں وہ آپ کے یا پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں، آپ کے ہم مذہب ہیں، آپ کیا ہی وہ
دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آپ کے سجن ہیں، اور آپ ہی کو وہ مارتے ہیں. اور آپ کی بھی جو اکثریت 99% جن کو مارتے ہیں وہ یا بچے ہوتے ہیں، وہ معصوم نہتے غیر مسلح بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں، عام مرد بھی جو نہتے جو کسی مارکیٹ میں کوئی سودا سلب لینے گئے ان کو مار دیتے ہیں. جنازوں پہ بم چلاتے ہیں، مساجد پہ، درس گاہوں پہ، اس طرح آپ کی عبادت گاہوں پہ اور دیگر یہ آپ کی شرائنز ہوتی ہیں، خانقاہیں، ان پہ چلا دیتے ہیں. تو یہ ایک بالکل ٹریک ریکارڈ کلیئر ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نہ 2 نہ 3 نہ 4 5 تعویلیں تشریحات، یہ ایک ہی رائے ہے سب. اب یہ بات آج نے کہ افغانوں کو اتنے جدید ہتھیار کہاں سے ملے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ان جہادیوں کے ساتھ، ان ملیٹنٹس عسکری پسندوں کے ساتھ بہت قریب سے منسلک رہا. وہ کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کیا جس کے پیچھے پیسے کی تحریض، عورت کی تحریض، یہ سب چیزوں کا لالچ دیا جاتا تھا ان کارندوں کو کہ بم چلاؤ، یہ ہے وہ. پھر اسی عورت کی تحریض کو تھوڑا ایک بڑے سکوپ میں آگے بڑھا لیں تو وہ حور بن جاتی ہے آگے اگلے جان میں. ادھر عورت اگلے جان میں حور، اور ادھر مال غنیمت کی شکل میں کہ جن کو مارو ان کی عورتیں مال غنیمت ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے سنی یہ چیزیں ان مرشدوں سے جو ان کو ان کی انڈوکٹرینیشن کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں پوری ریسرچ کے بعد، اور اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیں سب، کہ افغانیوں کے پاس ہمیشہ اپنے وقت کا بہترین جدید آتشی تباہ کن ہتھیار ویپنری ان کے پاس ہمیشہ رہی ہے. اپنے وقت کی میں زور دے رہا ہوں، اپنے وقت کی. جو آج کے وقت بھی ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، آج سے 10 سال پہلے جو اس وقت کے جدید ہتھیار تھے وہ بھی تھے ان کے پاس. اس سے بھی پہلے جب امریکہ نہیں آتا اس وقت بھی جو جدید ہتھیار تھے تقریباً ہر میک کے، کچھ امریکی، کچھ روسی، کچھ دیگر ساخت کے، کچھ بھارتی، یہ وہ. اب میں اس کا آپ کو فینومینن یہ ساری صورتحال سمجھاتا ہوں کیسے. یہ جو جنگجو ہوتے ہیں، عسکریت پسند ہوتے ہیں، ان کو کوئی دہشت گرد بھی ان میں ہو جاتے ہیں، کوئی ریاست مخالف قوتیں باغی ہوتے ہیں، یہ سب جتنے بھی مسلح جتھے ہوتے ہیں، جتنے سب مسلح گروہ ہوتے ہیں، یہ انڈر ورلڈ ہی کی طرح کام کرتے ہیں. انڈر ورلڈ تو تھوڑی بدنام ہوتی ہے نا، یہ تھوڑا انہوں نے اپنے اوپر ایک نظریاتی جہادی ٹچ دیا ہوتا ہے بڑا مقدس قسم کا، جبکہ ان کا طریقہ کار ہو بہو 1% بھی کم نہیں بلکہ 100% زیادہ، انڈر ورلڈ سے 100% زیادہ ان کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے. کہ انڈر ورلڈ بھی جو ہوتی ہے، پاکستان کی انڈر ورلڈ ممبئی کے انڈر ورلڈ سے بھی جڑی ہوگی، بھارت کے، اسرائیل کی بھی انڈر ورلڈ سے جڑی ہوگی، امریکہ کی بھی انڈر ورلڈ سے جڑی ہوگی، یورپ کی انڈر ورلڈ سے بھی جڑی ہوگی. اگر کوئی عرب دنیا میں انڈر ورلڈ ہے یا نیروبی میں ہے، کینیا میں ہے، تنزانیہ میں ہے، افریقہ میں، ان کے ساتھ جڑی ہوگی. انڈر ورلڈ کو یہ چونکہ انڈر ورلڈ جو ہوتی ہے یہ قانون کو توڑ مروڑ کر، قانون کی مخالفت کرتے ہوئے، قانون کی پابندیاں توڑ کر یہ اپنا کام کرتے ہیں، سرحدوں پر بھی، سرحدوں کے اندر بھی، اور اپنے غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ مل کر. تو اس لیے ان کو قانون شکنی کا بڑے طریقے آتے ہیں، ان کو وہ راستے آتے ہیں، جغرافیائی راستے، قانونی راستے اور غیر قانونی راستے، ہر طرح کے ان کو ہتھ کنڈے جو ہے نا وہ آتے ہیں. ان کی تربیت گزشتہ کئی 6-7 دہائیوں سے ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، دنیا کی تمام انڈر ورلڈ میں ہو رہی ہے یہ، اور وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. اگر یہ میں آپ کو شرط سے کہہ رہا ہوں، اگر آج بھی پاکستان میں، حالانکہ اس وقت انٹیلیجنس بہت ہماری سپیریئر جا رہی ہے بہت، لیکن میں اس وقت اس طرح تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا کوئی کاروبار تو نہیں کرتا، لیکن مجھے اس حد تک اعتماد ہے جو چیزیں میں ماضی سے 5-6-7 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہا بھی جا سکتا ہے کافی حد تک ٹھوک بجا کر کہ اگر کہیں بھی لاہور جیسے، راولپنڈی جیسے، کراچی جیسے شہر میں اب بھی کسی کو جدید ہتھیار بھارت کا، اسرائیل کا، کہیں کا چاہیے، وہ میسر ہو جائیں گے. تھوڑی دشواری سے ہو جائیں گے لوگوں کو، کیونکہ انڈر ورلڈ کے بعد اس کا کوئی پیسہ، معاوضہ، اس کا کوئی انتظار، ٹائم فریم ہوتا ہے، لیکن وہ موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف یہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا وہی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو دوسری کوئی اوپینین نہیں ہے.
امریکہ جو چھوڑ گیا وہ ہماری تباہی کا سامان چھوڑ کے گیا، لیکن یہ لوگ امریکہ سے آزاد ہو کے بھی ہماری تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ہماری تباہی کا سامان ہمیشہ اپڈیٹڈ رہا ہے، اور اس میں ہر ملک کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے۔ اسرائیل کا بھی، اسرائیل کی عزیاں ہیں، اور روس کی جو یہ AK-47 اور دیگر اور بھی بہت سے ہتھیار ہیں۔ اس طرح یورپین بھی کئی ہیں جن ویپنز کا مجھے نہیں اس وقت زبانی یاد، لیکن ہر طرح کے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہتھیار ہمارے ہاں بھی جدید بنتے ہیں، جو کنٹرابینڈ ہیں، جن پہ پابندی ہے، وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہمارے پاکستان کے ملک کے یا کسی اور یا بھارت کے ہتھیار موجود ہیں یا اسرائیل کی عزیاں ہیں، تو وہ بھی کسی اور کھاتے سے آئی ہیں۔ یہ لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اور تھوڑے جرت کا بھی ہوتا ہے ان میں، اور جرت بھی ان کا ایک اپنی سوچ دیتی ہے ان کو۔ ایک تو وہ انڈر ورلڈ کے تقاضے ہوتے ہیں کوئی جرت سے کام کرنا، کیونکہ جرت کے بغیر تو آپ قانون نہیں توڑ سکتے نا، اور وہ بھی صرف ایک ملک کا نہیں، کئی ملکوں کا، اور سرحدوں پہ لڑنا، اس میں اپنی ایک سوچ، پیشن، جنون اور باغیانہ رویہ، وہ سب کچھ ہوتا ہے شامل۔ لیکن پیسے کا ریل پہ چمک وہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ انڈر ورلڈ کی کامیابیوں، انڈر ورلڈ کی جو چیلنجز میں کامیابیوں کا جو جذبہ ہے وہ اپنی جگہ کار فرما ہوتا ہے۔